السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان خان یوسف زئی۔ کیا ہم اپنے محافظوں سے ہی غیر محفوظ ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ایس پی بلال قیوم کی۔ آج سے 1 سال قبل ان کے اوپر ایف آئی اے کی جانب سے ایک کیس کیا جاتا ہے فیک کرنسی کا، اور بھائی کا کہنا ہے کہ جو گاڑی اس میں استعمال کی جاتی تھی فیک کرنسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، وہ گاڑی ہماری تھی اور ہم اس چیز سے لاعلم تھے۔ اور اب ان کی ایک رداد، ان کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایس پی بلال قیوم نے مبینہ طور پہ ان کے ساتھ کیا کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل محمود۔ فیصل بھائی، کیا ہوا آپ کے ساتھ یہ؟ اور پہلے بتائیے گا یہ جو فیک کرنسی میں جو آپ کی گاڑی استعمال ہوتی تھی اس کے بارے میں بتائیں۔ جی فیک کرنسی میں جو گاڑی ایس پی صاحب نے استعمال کی ہے نا، 50 لاکھ کا انہوں نے بینک میں ڈپازٹ کیا تھا، ایف آئی اے نے وہاں سے ان کو پکڑا، تو اس میں جو گاڑی تھی وہ ہم نے ان کو رینٹ پہ دی ہوئی تھی، ہماری گاڑی استعمال ہوگی۔ ایس پی صاحب خود غائب ہو گئے۔ آپ رینٹے کا کام کرتے ہیں؟ جی ہمارا رینٹے کار کا کام ہے۔ ایس پی صاحب وہاں سے خود موقع سے غائب ہو گئے اور ہماری گاڑی جو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں آ گئی، کیونکہ ہماری گاڑی انہیں فوٹیج میں دیکھ لی ایف آئی اے نے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ رینٹ کی گاڑی ہے، ایس پی صاحب نے ہم سے رابطہ بھی نہ کیا۔ 6 ماہ گاڑی ہماری ایف آئی اے کے آفس کھڑی رہی سپرداری کے لیے، اس کے اوپر وہ کافی انویسٹیگیشنز ہوتی رہی، پھر ہم نے پروف کیا کہ ہماری گاڑی ہے۔ ہمیں اس چیز سے لا علم ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی، کیونکہ آپ کو تو رینٹے کا کام ہے، کسی کوئی بھی آپ کو اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کرے گا اپنی گاڑی اس کو دے دے۔ بالکل، ہم نے گاڑی اس کو رینٹ پہ دی بڑی، اور ہم سے 2009-10 ان سے گاڑیاں ہماری چل رہی، پرانا تعلق ہے؟ پرانا تعلق ہے۔ ہم ان کے گھر 2 گاڑیاں ہماری چلتی تھیں، تو ہونڈا سیوک تھی بلیک کلر میں، تو وہ گاڑی پھنس گئی، تو وہ بڑی مشکل سے ہم نے جا کے گاڑی کا 10 لاکھ روپے ہمارا خرچہ آیا، تو پھر جا کر رینٹل بھی ہم نے گاڑی کے پاس سے پے کیا۔ ابھی تک وہ رینٹ بھی ہمارا بقایا ہے جو ایس پی صاحب نے ہمارا گاڑی ادا نہیں کیا آپ ابھی کو؟ تک ادا نہیں کیا۔ فیصل بھائی، مجھے حال ہی میں بتائیے کہ حال ہی میں آپ کے ساتھ کیا وقوع ہوا جس کی وجہ سے آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ حال ہی میں ہمارے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے کہ 10 لاکھ وہ ہمارا تقریباً تھا جو گاڑی کا، اس سے پہلے بھی رینٹل ڈیو تھا کافی زیادہ۔ ایس پی صاحب کہتے تھے میں ابھی دے دوں گا، 2 لاکھ دے دیا، 4 بقایا کر دیا، کرتے کرتے کافی پینڈنگس تھے۔ تو 27 لاکھ روپیہ ہمارا رینٹل تھا جو پینڈنگ تھا، اس کی رسیدیں بھی موجود ہیں، ایس پی صاحب کے سگنیچر سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس ایس پی صاحب بعد میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ٹوٹا فارچونر ہے گاڑی، تو ان رجسٹرڈ ہے، ایسے کریں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں وہ گاڑی ہم سے لے لیں۔ وہ ان کی ذاتی گاڑی تھی؟ ہاں ان کی ذاتی ان کے گھر میں تھی نا، مطلب ان کے والد صاحب کے نام اس کا لیٹر تھا، لیکن اوپن لیٹر تھا۔ اوپن لیٹر تھا؟ اوپن لیٹر، وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری ہی گاڑی ہے؟ ہاں ان کا کہنا تھا میری گاڑی ہے، آپ مجھے 50 لاکھ روپیہ دیں، 27 آپ کا پہلے کا بقایا ہے، تو 77 لاکھ میں ہم یہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ گاڑی ان رجسٹرڈ ہے، کیونکہ گاڑی کا رجسٹریشن کا خرچہ بھی تھا، تو گاڑی کی مارکیٹ ویلیو بھی اتنی ہے 17 ماڈل کی۔ تو ہم نے ان کو 50 لاکھ روپیہ پے کیا، گاڑی انہوں نے 9ویں ماہ میں 13 تاریخ کو ہمیں ہینڈ اوور کر دی۔ آپ کو 2024 میں 2024 اکتوبر؟ جی اکتوبر، کیا ڈیٹ تھی؟ 13 اکتوبر کو۔ 13 اکتوبر 2024 کو آپ کو یہ گاڑی آپ کے ہینڈ اوور کروا جی ہمارے ہینڈ اوور کر دی گئی۔ اور پیمنٹ آپ کیش میں کرتے ہیں؟ پیمنٹ ہم نے بینک میں بھی کی ہے، اس کی سلپس بھی موجود ہے ہمارے پاس، کچھ پیمنٹ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں کی ہے، اور اس کے بعد پیمنٹ ان کو ہم نے کیش فارم میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں گواہ بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ جب پیمنٹ کر دی، گاڑی انہیں ڈیلیور کر دی، اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ہمیں دے دیے گئے۔ اس کے بعد ایس پی صاحب کے جو والد صاحب ہیں، ہمیں تو پتہ چلتا ہے اب آ کے جب گاڑی ہماری پکڑی جاتی ہے کہ ان کے والد نے جناب گاڑی کیسے پکڑی جاتی ہے؟ آپ مطلب کہ کیا کرتے ہیں ایسے کہ گاڑی آپ کی ابھی حال ہی میں پکڑی گئی؟ جی ابھی حال ہی میں گاڑی پکڑی، یعنی کہ 5 ماہ آپ گاڑی چلاتے رہے؟ جی 4 ماہ تقریباً گاڑی ہمارے پاس رہی ہے، چلتی رہی اور کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بٹ کیسے اچانک گاڑی کیسے پکڑی جاتی ہے آپ کو؟ کیسے گاڑی ایسے پکڑی جاتی ہے کہ گاڑی کے نمبر پہ خرچہ آ رہا تھا تقریباً 8-10 لاکھ روپیہ، 8-10 لاکھ روپے اس کو رجسٹرڈ کروانے میں، پھر اس کی نمبر پلیٹ لگوانے میں؟ جی 8-10 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا تھا۔ تو ہم جاتے ہیں گاڑی کو سیل کرنے کے لیے شو روم پہ، ہمیں تو نہیں علم کس پہ پرچہ ہے، کیونکہ ہم نے تو خریدی ہے گاڑی، پیسے دیں، ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں۔ جب ہم شو روم پہ جاتے ہیں تو شو روم والے بتاتے ہیں کہ جب سی آئی اے سے گاڑی چیک کروائی ہے یا جہاں کسی ایجنسی سے کروائی ہے تو پتہ لگتا ہے گاڑی پہ پرچہ ہے۔ وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں تو سامنے سی آئی اے جو ہے گاڑی کو روک لیتی ہے، ماڈل ٹاؤن کے پاس گاڑی پکڑ لیتی ہے، بتاتی ہے کہ گاڑی پہ تو ایف آئی آر ہے چوری کی۔ تو انہوں نے ہمارا بندہ بھی ڈیٹین کر لیا، ایک جو ڈرائیور ہمارا چلا رہا تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کو ڈاکومنٹس دکھائے، ان کو ساری چیزیں بتائیں، تو انہوں نے ہمارا بندہ چھوڑ دیا، گاڑی ای ویلس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب گاڑی کو مہینہ ہو گیا پولیس کی کسٹڈی میں کھڑی ہے، اس پہ ایس پی کے والد نے 381 کا چوری کا پرچہ کروایا ہے۔ تو ایس پی کے والد کو نہیں پتا تھا میرے بیٹے نے گاڑی بیچ دی ہے؟ اب دیکھیں یہ تو ایس پی صاحب کو پتا ہوگا، انہوں نے ان کو انفارم کیا ہے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد ہاسپٹل میں بیمار ہیں، تو اوپن لیٹر ہے، میرے والد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بیمار تھے۔ انہوں نے کہا آپ گاڑی مجھ سے لے لیں، ہم تو لین دین کرتے ہیں، میں آپ کو کاغذات دے رہا ہوں اور گاڑی آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں، میں خود اس چیز کا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں،
تو ظاہری بات ہے پہلے بھی لین دین وہی کرتے ہیں سارا, ان کے والد تو ماتھا ڈیٹ نہیں کرتے. نہیں تو اب انہوں نے اپنے والد کو نہیں بتایا کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں کروائی؟ یہ گاڑی تو میں نے خود بیچی ہے, میں نے ان سے پیسے لیے. جی اب وہ انکاری ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا, آپ گاڑی ہمارے والد صاحب کو واپس کر دیں, ورنہ اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں پیمنٹ دے دیں ہماری جو آپ نے کیش میں لی ہماری کلیئر کریں, ہم آپ کو گاڑی واپس کر دیتے, ریٹرن کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ بلیک میلنگ پہ دھمکیوں پہ اتر آئے, انہوں نے آگے بہت مطلب ہمیں سنگین جرائم کی کیا دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو, کیا کہتے ہیں؟ دھمکیاں وہ انہوں نے یہ دی ہیں کہ ہم آپ کو جناب غائب کروا دیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے گھر کبھی وہ آفس ہے ہمارا وہاں. ایک ایس پی جسے فیک کرنسی, جعلی کرنسی کے کیس میں اس کو سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا, وہ آپ کو ڈرا رہا ہے. جی وہ ڈرا رہا ہے, اور وہ ڈرا اس طرح رہا ہے کہ پولیس ہے, اب 1.5 ماہ سے ہماری گاڑی کھڑی ہے, تو پولیس کو ہم نے جا کے گاڑی کے اوریجنل کاغذات دکھائے ہیں, اوریجنل چابی دکھائی ہے, گاڑی ہمارے پاس سے پولیس نے قبضے میں لی ہے, سی آئی نے رپورٹ بھی دی ہمارے, مطلب ان بندوں سے ہم نے قبضے میں لی ہے. اس کے باوجود وہ جناب اے ایس آئی کو یا جو متعلقہ ڈی ایس پی ہیں, اے وی ایل ایس کو, ان کو کال کر دیتا ہے, ان کو ترتیمہ بیان میں نامزد کر دو, ان کو گاڑی آپ نے نہیں دینی. پولیس نے ابھی تک ہمارے حق میں رپورٹ ہی نہیں بنائی. وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عدالت سے ہمیں سپرداریاں 2 دائر ہوئی ہیں, تو جناب عدالت اس کا فیصلہ کرے, اور عدالت میں بھی چیزیں لنگر آن ہو رہی ہیں, وہ کبھی نائب صدر کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی کوئی چیزیں اس طرح, بس وہ ٹال مٹول یہ سارا. کیا کہنا چاہیں گے آپ آئی جی صاحب کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم آئی جی صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سر دیکھیں, آپ پنجاب پولیس کے ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں, تو آپ ان کو مطلب خود نگرانی کریں. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں اس چیز میں سزا دیں. ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, ایس پی صاحب کے چیٹس موجود ہیں, ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں, بینک سلپس موجود ہیں, گاڑی ہمارے قبضے میں, ہم نے پیسہ دیا ہے, اس کے باوجود ہمیں گاڑی بھی نہیں دی جا رہی 1.5 ماہ سے, اور میرے والد صاحب کو بھی جھوٹے مقدمے میں اریسٹ کیا گیا جو کہ فالج کے مریض ہیں. ایس پی بلال قیوم صاحب, اگر آپ سچے ہیں تو آئیں, پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, میں آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ آئیں, اپنا آپ موقف دیں. اگر وہ یہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں اس کو آپ غلط کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے, ہمارے پاس گاڑی کے کاغذات ہیں, ہمارے پاس آپ کے لین دین کے معاملات ہیں, آپ کے پاس ہمارا 27 لاکھ روپے پینڈنگ تھا, پھر آپ نے کہا کہ 50 لاکھ روپے اور دو, اور میرے پاس یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور اس گاڑی کو میرے سے خرید لو. آجی صاحب آپ بتائیں, کیا یہ مافی ہے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے؟ کیسے طاقتور ہو جاتا ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. جب تک ادارے نہ چاہیں, اگر ادارے چاہتے ہیں کسی کو روکنا تو روک سکتے ہیں. اب یہ ایک متاثرہ شخص کھڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہے گاڑی ہم نے لیگلی ایک شخص سے پرچیز کی, اور اس گاڑی پہ ایف آئی آر کیا کروائی جاتی کہ گاڑی چوری ہو گئی ہوئی, جبکہ وہ گاڑی ہم نے خریدی ہے. اور اب میرے والد صاحب کو گرفتار کروا لیا جاتا ہے, ان کے اوپر وہ مقدمہ جو ڈیڈ ہوا ہوتا ہے اس کو اوپن کر کے ان کو ملتان جیل بھیجی جاتا ہے. وہ پرچہ ہوا کدھر ہوا تھا؟ لاہور کا تھا پرچہ؟ وہ ممتاز آباد تھانے کا تھا, اور اس پرچے میں انہوں نے بلا کے گرفتار, کون سا ملتان ملتان میں پرچہ تھا. ایس پی صاحب نے بلایا ہے, انہوں نے ہمیں, میرے والد صاحب کو بلا کے انہوں نے اس پرچے میں گرفتار کیا, اور اس کی پیروی بھی یہی کر رہے ہیں. مدعی اس کا حاضر, مدعی اس کا اشتہاری رانا افضال ہے, وہ خود 8-10 پرچوں میں پی او ہے, ہمارا ملزم ہے, وہ 406 میں ہماری ایف آئی آر پہلے کی ہے, لیکن ایس پی صاحب وہ سارے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, اس کو بھی ساتھ میں لایا ہوا ہے. آپ کے پاس سر یہ ڈاکومنٹیشن ہے؟ یہ گاڑی کی فائل, گاڑی کی فائل ہے جی, اور ٹریکر رپورٹس ہیں, 4 ماہ ٹریکر ہمارے میرے والد صاحب کے نام پہ لگا, ای ڈرائیو کا, اس کی ٹریکر رپورٹ, اونرشپ ڈیٹیل بھی. ادھر ایک چیز جو ہے نا نوٹ کرنے والی ہے, اگر گاڑی چوری کی تھی تو یہ گاڑی میں ٹریکر کیوں لگواتے؟ ایسے ہی ہے بالکل, ہمارے پاس ٹریکر کی ہسٹری ہے 4 ماہ کی, ٹریکر کی اونرشپ میرے والد صاحب کے نام ہے, گاڑی کی فائل ہمارے پاس ہے, گاڑی کی اوریجنل چابی ہمارے پاس ہے, ڈاکومنٹس اوریجنل فائل ہی میں ساتھ لے کے میرے پاس ہے. تو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایس پی صاحب ہیں, جدھر بھی ہم جاتے ہیں آگے سے وہ کال کر دیتے ہیں, تو ان کے خلاف نہ پرچہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. خدا را انصاف دیا جائے. اگر یہ غلط ہیں, اگر یہ گلٹی ہیں, اگر ان کا قصور ہے تو آپ انہیں سزا دیں. اگر ان کا قصور نہیں ہے, جو قصوروار ہے اس کو سزا دیں. خدا را ایسے نہ کریں. ایک شخص, میں نے سوری کی, 9 سال سے کیس کی پیروی کرتا رہا, اور ہائی کورٹ میں وہ خود کو آخر میں آگ لگا دیتا ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. اللہ نہ کرے کل کو یہ لوگ بھی ایسے کوئی قدم اٹھا لیں, کیس کی پیروی کرتے رہیں گے. والد صاحب کو ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور ملتان جیل لے گئے ہیں, اور اب یہ لوگ بھی پریشان ہیں, اور ماہ سیام رمضان کا مہینہ جا رہا ہے. خدا را خوف کریں اللہ کا. اور آئی جی صاحب آپ ذمہ دار ہیں, آپ سے کل پوچھا جائے گا کہ آپ نے انصاف فراہم کیا نہیں کیا. اور جو بھی اس کیس کے اندر قصوروار ہے, میں ایس پی بلال قیوم صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اینڈ سے کوئی چیز ہے آپ بتائیں آ کے, ہم آپ کی بات بھی سامنے رکھیں گے ناظرین کے, اگر آپ سچے ہیں تو. اگر یہ جھوٹے ہیں, ان کو آپ جھوٹا ثابت کریں. اگر آپ سچے ہیں, انہوں نے اپنا موقف تو آپ کے سامنے رکھا کہ ہم نے آپ سے گاڑی لی, آپ کو پیمنٹ دی, ہمارا 27 لاکھ روپے آپ کی طرف پینڈنگ تھا, اس کے عوض آپ سے وہ گاڑی لی. اب اس گاڑی کے اوپر آپ کے والد صاحب کی جانب سے جھوٹا
پرچہ کروا دیا تھا یہ کہ گاڑی چوری ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے والد صاحب کو بتایا ہی نہ ہو کہ میں نے گاڑی سیل کر دی ہوئی ہے, میں نے فروخت کر دی ہوئی ہے. آپ کے والد صاحب نے پرچہ کر دیا کہ گاڑی چوری ہوئی ہے اور آپ گھر بتا نہیں رہے. تو خدا رہا یہ ظلم نہ کرے.